یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی چیئرپرسن اور محبوس حریت رہنما محمد یاسین ملک کی اہلیہ نے برطانیہ کے لارڈ نذیر احمد کے ہمراہ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجوں کی طرف سے کشمیریوں کی قتل و غارت گری، مکانوں کی تباہی، مساجد کی بے حرمتی اور حریت رہنماؤں اور عام شہریوں کی گرفتاری کی تازہ لہر کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ کشمیریوں کو ہندوتوا دہشت گردی سے بچانے کے لیے ٹھوس اور فوری اقدامات کرے۔ اس موقع پہ مشال ملک نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں قابض فوجیوں کی طرف سے نہ صرف کشمیریوں کی منظم نسل کشی تیز کر دی گئی ہے بلکہ کشمیریوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، مساجد کو شہید کر دیا جاتا ہے، انٹرنیٹ بند ہے، صحافیوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں اور سید علی گیلانی اور دیگر تمام حریت قائدین گھروں اور جیلوں میں پابند سلاسل ہیں۔ مشال ملک نے کشمیری نظر بندوں کی حالت زار پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محمد یاسین ملک کو صحت کی خرابی کے باوجود ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے اور ان کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ مشال ملک نے مودی کی زیر قیادت RSS کی فسطائی حکومت کے کشمیر اور مسلم دشمن ایجنڈے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوتوا کے علمبردار کشمیریوں کی جداگانہ شناخت ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور وہ مسلمانوں پر تہذیبی یلغار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف مساجد کو شہید کر دیا جاتا ہے تو دوسری طرف کشمیر کے اندر مندر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ مشال ملک نے مزید کہا کہ مظالم اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے اور اگر بھارت مذاکرات کے ذریعے مسئلے کشمیر کے حل کا خواہاں ہے تو پھر اس کو کشمیر میں مظالم کا سلسلہ بند کرنا چاہیے۔ اس موقع پہ انہوں نے لارڈ نذیر احمد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ لارڈ نذیر احمد کشمیریوں کی توانا آواز ہے اور ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ اس موقع پہ لارڈ نذیر احمد نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم خصوصاً ریاستی دہشت گردی کی حالیہ لہر کی مذمت کرتے ہوئے اس پر اقوام عالم کی خاموشی کو مجرمانہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ محمد یاسین ملک کے خاندان کو عطاب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لارڈ نذیر احمد نے تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند دنوں کے اندر 12 کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا اور انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ ان حالات میں بھارت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ مشال ملک اور لارڈ نذیر احمد نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کے جرائم کو رکوانے کے لیے آگے آئیں۔ اس کے ساتھ ہی خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔